والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خير عبر يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی ازواج کے حوالے سے کچھ بات ہم نے سماعت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور اس امت محمدیہ کے اندر یہ جو 11 عورتیں گزری ہیں ان کو تمام مؤمنین کی مائیں بنا دی گئی ہیں، اور ان کی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہ اے نبی کی بیبیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حرمت نکاح اور ادب احترام کے سلسلے میں انہیں تمام مؤمنین کی مائیں قرار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو ان سے نکاح کرنا حلال نہیں، اور ان کا ادب و احترام سب پر فرض قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری جانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا کہ آپ سب کی جان تو آپ کی ہے مگر آپ کا مالک میرا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو انہی کے صدقے سب کچھ ملا ہے، تو پھر ہماری جان بھی انہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پتا چلا سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب جو تمہاری جان تمہارے جسم کے اندر ہے اس کے مالک تم نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات کا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے پتا چل گیا کہ جتنی ازواج پاک ہیں وہ ساری امت کے سب افراد اللہ اکبر دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کی جو ہیں وہ مائیں بنا دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید محمود آلوسی اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا مؤمنین کی مائیں ہونا 2 حکموں میں ہے۔ نمبر 1 کہ نکاح سب سے حرام قرار دیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 9 ازواج مطہرات جو ہے دنیا کے اندر جلوہ گر تھیں، مگر کسی کو اب اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی سے نکاح کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حرام کر دیا گیا۔ اور نمبر 2 تعظیم کی حقدار ہونے میں اس کے علاوہ دوسرے احکام مثلا وراثت اور پردے وغیرہ کے سلسلے میں سب وہی ہیں، یعنی کہ پردے کا حکم ان کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے مائیں بنا دی گئی تو اب وہ کسی سے پردہ نہیں کرے گی۔ وراثت کے اندر بھی ان
کا جو ہے حصہ دیتا ہے. یہ سارے مسائل ایک جیسے ہیں، مگر جو ہے اللہ اکبر دو چیزوں کے اندر ان کو، ایک تو ہمیں ان کی تعظیم ماں سے بھی بڑھ کر کرنی ہے. اللہ اکبر اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر قرب حاصل کر لیتا ہے، بلکہ جب ستون حنانہ جو ایک لکڑی ہے اگر وہ قرب حاصل کر لیتی ہے اور حضور کی یاد میں اگر وہ روتی ہیں تو اللہ کے حبیب اس کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. تو جو ازواج پاک اللہ اکبر دن رات ان کے ساتھ رہے تو پھر ان کے مرتبے کا عالم کیا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے نکاح اللہ اکبر ان پر جو ہے نکاح جو ہے حرام کر دیا گیا. تو یہ دو حکموں کے اندر جو ہے سب کی مائیں بنا دی گئی. اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور شان بیان فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے جو ہے پاک فرما دیا، تمام جو ہے گندگی ان سے ستھری گندگی کو دور کر دیا اور ان کو پاک کو صاف کر دیا. اس آیت کے اندر بظاہر تو یہ اہل بیت کی شان میں ہے، مگر اہل بیت کے اندر اللہ اکبر تمام ازواج پاک بھی جو ہیں شامل ہیں. اور پھر جو ہے یہ آیت جو اتری ہے وہ والسابقون الاولون جو مسلمان ہیں اس وقت اتری تھی، یعنی کہ ازواج پاک اللہ اکبر اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں پائی جاتی تھی. اس لیے جو یہ آیت اتنی ہے اس کی روشنی کے اندر یہ ازواج پاک کو بھی لیا گیا ہے اور ازواج پاک کو بھی اللہ اکبر اللہ نے ہر گندگی سے صاف کر دیا، پاک کر دیا. تو اللہ نے اتنی بڑی شان جو ہے ازواج پاک کی رکھی اور یہ ہماری مائیں ہیں اللہ اکبر. اور پھر جو ہے ان کی بڑی شان ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام، اس میں کچھ ازواج ایسی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر قدم پر ساتھ دیا. اس میں سے آج ایک عظیم ہستی جس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر یہ بہت بڑی شخصیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا انہوں نے اور بڑی جو ہیں قربانیاں دی ہیں. یہ 6 صدی عیسوی جب ہر طرف ظلم و بربریت اور ہر طرف جو ہے قتل و غارت گیری کا دور دورہ تھا، اخلاقی معاشی معاشری زندگی میں انتہائی گنونی برائیاں جنم لے چکی تھی. ظلم یہ حد تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اللہ اکبر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. زناکاری جیسے اخلاقی سوز جرائم کا ایسے کھلے عام ارتکاب ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ گناہ ہی نہ ہو. ہر سمت شرک و کفر کی گنہنی گٹائیں چھائی ہوئی تھی. جہالت بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے خدا کو بنا کر اللہ اکبر وہ اس کی عبادتوں کے اندر مصروف تھے. پوری دنیا کے اندر گویا کہ اللہ اکبر اللہ کی عبادت کے بنائے اللہ کی عبادت کے بجائے جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اور منظور معبود حقیقی ہوتا ہے تو مکہ معظمہ کی سرزمین پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر نور کا سورج طلوع فرماتا ہے. فرمایا اور پھر چنانچہ پھر کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے جگمگاتا ہے اور پھر گوشہ گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو جاتا ہے. ظلم و کفر کی تاریکیاں بدل جاتی ہیں، زمانہ حضور علیہ السلام کے نور سے پر نور ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اللہ اکبر مہک جاتا ہے. سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کو صرف اس ایک معبود حقیقی یعنی اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ اکبر ان کو حکم ہوتا ہے محبوب کھلے عام اب جو ہیں اللہ اکبر آپ کو دین کی اشاعت کرنی ہے، دین پھیلانا ہے. اب ایک ہی اعلان ہے کہ معبود صرف ایک ہے. آپ جو سورج کو پوج رہے ہو یہ سورج کبھی معبود نہیں ہو سکتا. آپ چاند کو پوج رہے ہو چاند کبھی معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی معبود نہیں ہوا کرتا. معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جسے کبھی نیند بھی نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، وہ ہمیشہ جگتا رہتا ہے، وہ دنیا کو رزق دیتا رہتا ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو وہ تو تمہارے محتاج ہے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر جس کے ہاتھوں سے جو چیز بنی ہوتی ہے تو بنانے والا اس سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز ترتیب پائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام
السلام جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی اشاعت کرنی ہے، اور حضور علیہ السلام اب جو ہے تبلیغ کا دعوت کا کام شروع کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے، اور وہ دور بہت نازک تھا، اللہ اکبر، کل تک جو حضور علیہ السلام کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، سچے کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، جیسے حضور علیہ السلام نے اب جو ہے اللہ اکبر اعلان فرمایا اور اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو پوری دنیا ابھی تک جو اللہ اکبر پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، ابھی تک جو عزت کے نظر دیکھ رہے تھے، وہ سب دشمن ہو گئے، اللہ اکبر، اور سب جو ہیں حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے کے اندر لگے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، دنیا کے اندر عورتوں کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، نہ چوں کیا نہ چرا کیا، بلکہ سوال تک نہ کیا، اور کہا لبیک یا رسول اللہ، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو یا رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور اسی ہستی کو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہاں حضور نے اعلان فرمایا اور یہاں پر انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے سب جگہ حضور علیہ السلام کا رد کیا جاتا تھا، مگر اماں خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا مرہم بنی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ کبھی حضور علیہ السلام کے راستے کے اندر اگر کانٹے بچھائے جاتے، حضور علیہ السلام کو کبھی اللہ اکبر گالیاں دی جاتی، حضور کو بہت تکلیف ہوتی۔ جب میرے نبی اللہ اکبر گھر تشریف لاتے ہیں اور جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا چہرہ غمگین دیکھتی، تو یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو خوش کرتی اور حضور علیہ السلام کے دل کو اللہ اکبر غم سے نکال کر اللہ اکبر خوشی عطا فرما دی۔ یہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ایمان، عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اب جو ہے ان کی داستان، حضور علیہ السلام کا نکاح ان سے کیسے، اور اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، کہ حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ اکبر ان کے لیے سلام نازل فرمایا۔ یہ حضرت خدیجہ ہیں کہ جن کے لیے عرش سے، سدرہ سے اللہ اکبر، سدرہ کا مکین جو ہے سلام لے کر، وہ بھی اللہ کا سلام لے کر آتا ہو، اس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور اتنی بڑی شان ہے کہ یہ جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی کہ جتنی جنتی اللہ اکبر عورتیں ہیں، ان سب کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کی ماں اللہ اکبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور پھر جو ہے اتنی بڑی شان ہے کہ جتنے جنتی جو ہیں جنت میں جانے والے ہیں، سب کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ حسنین کریمین کی نانی جان کا نام سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اتنی بڑی شان اللہ نے، اور پھر حضور علیہ السلام نے بڑی محبت کی سیدہ پاک سے، اور ہمیں بھی درس دیا کہ عورت اگر آپ کے نکاح کے اندر آ گئی، اگر آپ کی بیوی ہے، ان سے بڑی محبت کرنا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے اتنی محبت ان سے کی کہ ان کی موجودگی کے اندر کم و بیش ان کو جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ 25 سال رہنے کا موقع ملا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جب 25 سالہ زندگی تھی، حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال تھی، اس وقت نکاح ہوا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کم و بیش 25 سال تک آپ جو ہیں دونوں ساتھ میں رہے۔ ان کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ اکبر جب یہ دنیا سے وصال کر گئی، اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کبھی نہیں بھولے، جب بھی گھر کے اندر اچھا کھانا پکاتے تو اللہ اکبر ان کی سہیلیوں کو بھجواتے، ان کی یاد کرتے، اور پھر جو ہے لوگوں کو، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام اکثر ان کا ذکر کرتے، بہت ذکر کر، محبت بہت تھی، جب بہت ذکر کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کا ہی ذکر کرتے رہتے۔ میرے نبی جلال میں آ گئے اور کہا کہ وہ میری جو ہے پہلی ہم سفر ہے، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، ان کے جانے کے بعد بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اتنی حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے محبت کی، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو اللہ اکبر حکم دیا جاتا ہے کہ حضور سے محبت کرو، اور حضور علیہ السلام اگر کسی سے اتنی محبت کرے تو پھر ان کی شان کا عالم کتنا بڑا رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ مگر یہ بھی ہماری کم ظرفی ہے کہ ہمیں کسی کی زندگی ہی پتہ نہیں، ہم جنت میں جنت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ جنتی جو جوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، ان کی نانی کا نام کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، اللہ اللہ۔ تو اب جو ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا نکاح کیسے ہوا؟ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح، کیونکہ سیرت ہمیں پورے جو ہیں ابھی جو ہے 4-5 مہینے سننی ہے، تو کوشش کروں گا کہ جو 11 نکاح حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حکمت بتا
دی کہ حضور علیہ السلام نے 11 کیوں کیے، مگر اب جو ہے وہ 11 نکاح کس طرح ہوئے انشاءاللہ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ ہر نکاح پڑھنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ اللہ اکبر عام طور پر کوئی پڑھتا نہیں ہے یا جو ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، نکاح کس طرح ہوئے، ولیمہ کیسے ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے جتنا وقت رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک جمعہ جو ہے حضور علیہ السلام کے ایک ایک جو ہے نکاح پڑھے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے 2 مرتبہ آپ بیوہ ہوئی، یعنی 2 مرتبہ آپ جو ہے شادی کرنے کے بعد آپ طلاق ہوئی، اور پھر جو ہے اب آپ نے سوچ لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کرو گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ہی اکیلی تھی، مگر اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی تاجرہ تھی، ان کا مال کہیں ملکوں کے اندر جاتا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام بھی جو ہے ان کے مال کے اللہ اکبر مال لے کر جو ہے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ملک شام کا وہ سفر تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے کیونکہ تنہا عورت تھی، اور اس دور کے اندر عرب کے اندر کسی کا مال جو ہے لوٹ لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا مال لوٹنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، کچھ جو ہے لوگ مال کھا جاتے تھے۔ اب یہ عورت تھی، کس سے لڑتی؟ تو اللہ اکبر جب مال ان کا بہت زیادہ لوٹا جانے لگا تو انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے عرب کے اندر بڑے سردار ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال محفوظ کر دیں، اس لیے کہ میرا مال محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ لوٹ لیتے ہیں، لوگ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ ٹھیک ہے، میں جو ہے کام کرتا ہوں کہ عرب کے اندر جتنے لوٹنے والے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں میں اس کو تمہارا پارٹنر بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں پارٹنر نہیں تھا، مگر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو ان سے جو ہے شریک بنا دیتا ہوں آپ کے کاروبار کے اندر، یعنی کہ اللہ اکبر۔ اب جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مکے کے اندر تو یہ کر دو گے کہ لوگوں کو میرا جو ہے اللہ اکبر پارٹنر بنا دو گے تو لوگ بن جائے گے، یہاں مکے میں میرا مال محفوظ رہ جائے گا، مگر جو ہے میرا تو اور بھی ممالک کے اندر جاتا ہے تو پھر وہاں کیسے ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرے سے جتنا ہوتا تھا میں نے اتنا کر دیا، اب میں بوڑھا آدمی ہوں، میں جو ہے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے میں جو ہے اب آگے کچھ نہیں کر سکتا، اب آگے تمہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے جو ہے جتنے وہاں کے عیاش لوگ تھے اور جو چھوٹے چھوٹے تاجر تھے سب کو بلایا اور کہا کہ جو ہے تم سب جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اللہ اکبر پارٹنر بن جاؤ، تاکہ جو ہے اللہ اکبر ان کے ساتھ آپ کاروبار کے اندر شریک ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اس لیے کہ وہ تو بڑی مالدار ہیں، بڑی تاجرہ ہیں، ہم ان کے جو ہے اللہ اکبر کیسے پارٹنر بن سکتے ہیں؟ تو کہا میں نے کہا کہ آپ آدھا آدھا مال لگاؤ، نہیں ابھی جو ہے آپ 1 بکری لگاؤ، اب جب نفع ملے تو آپ 2 لے لینا، اسی طرح 1 اونٹ لگاؤ، جب نفع ملے تو 2 لے لینا، 2 بکری لگاؤ، جتنا آپ کی حیثیت اتنا لگاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے اپنا حصہ ملا کے آپ ان کے شریک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا یہ برابر ہے۔ اب مکے کے اندر تو جو ہے ان کا مال اللہ اکبر محفوظ کر لیا گیا، مگر اب باہر کا کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا ایک بھتیجا ہے اور جو ہے بہت امانت دار ہے، بہت سچا ہے، میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، اللہ اکبر آپ ان سے کہیں کہ وہ میرا مال جو ہے باہر لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے حضرت ابو طالب نے یہاں پر جو تاریخی جملہ کہا اسی پر گفتگو تمام ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھتیجا جو ہے وہ کسی کی مزدوری جو ہے پسند نہیں فرماتا، وہ کسی کی مزدوری نہیں کرے گا اور وہ مزدوری کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی تھے کہ ہمیں جو ہے مزدوری سے دور رکھنا چاہتے تھے، مگر ہماری قوم جب حضور کی سیرت سے دور ہو گئی تو آج اللہ اکبر مسلمانوں کو مزدور کے طور پر بھی نہیں رکھا جاتا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگی یہ تھی کہ میرے نبی کی اللہ اکبر شان یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ اکبر پیشوا بنانے آئے تھے، مگر ہم غلام بن گئے۔ ہمارے نبی لوگوں کو آقا بنانے آئے تھے، اور پھر آپ اس دور کے اندر حصہ جائزہ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر بڑے کاروبار، اللہ اکبر، اسی طرح عثمان غنی بہت مالدار، بڑے بڑے جو ہیں تاجر گزرے ہیں اور بڑا بڑا اللہ اکبر اللہ نے بہت مال دیا تھا ان کو۔ اللہ۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ مزدوری کو پسند نہیں کرتا ہے اور وہ مزدوری نہیں کرے گا۔ اللہ۔ پھر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں کہاں کہتے ہوں مزدوری کریں، ان سے کہو نا آپ کہ وہ جو ہے
میں بیوہ ہوں، میرا سہارا بنے، اس لیے کہ اگر سہارا بیوہ کا کہو گے تو شاید وہ جلدی جو ہے میرا کاروبار کے اندر جو ہے میرا سمال اور میری جو ہے کاروبار کا سامان لے کر یہاں سے جانے پر راضی ہو جائے گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، مگر جو ہے وہ مزدوری کرنا نہیں چاہتے، پھر بھی جو ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کا مال لے کر جو ہے تجارت کے لیے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اتنی بات جو ہے پوری ہوئی، اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر حضرت ابو طالب آئے، اور حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور حضرت ابو طالب بھی جو ہے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے حضور علیہ السلام سے جیسے ہی کہا کہ آپ کو جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اس مکے کے اندر بڑی تاجرہ ہیں ان کا مال لے کر جانا ہے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں مزدوری نہیں کرنا چاہتا، میں مزدوری کو نہیں جو ہے اچھا سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب کہا تو حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا میں کہاں کہتا ہوں کہ مزدوری کرو، وہ بیوہ ہے اور اس کا مال جو ہے محفوظ نہیں ہے، تم اس کی مدد کی غرض سے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سنا کہ وہ بیوہ ہیں، اب حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو بیواؤں کا سہارا بن کر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے تو عورتوں کی جو ہیں بلکہ بیواؤں کی عزت، یہی بیوائیں ہیں کہ جن کو ان کے شوہر کی چتا پر جلا دیا جاتا تھا، مگر یہ بیواؤں کا سہارا بنے، اور اللہ اکبر عورتوں کی عزت کو کعبے کی عزت سے بلند عطا فرمایا۔ یہ بیواؤں کا سہارا بن کر تشریف لانے والے جیسے ہی سنا کہ وہ بیوہ ہیں اور ان کی مدد کی غرض سے چلے جاؤ، اب حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام ان کی گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کا سفر حضور علیہ السلام کی تجارت اور کس طرح نکاح ہوا انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے فرامینوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔